گھنٹہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا، 1 گھنٹہ بعد میں کلمہ کس نے پڑھا؟ خدا دی قسم ہے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی تھی؟ عورت کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی؟ عورت گھر سے باہر کیا کردار ادا کر سکتی؟ گھر میں وہ تسلی دے سکتی، زخموں پہ مرہم رکھ سکتی۔ 8 سال کے بچے کے کلمہ پڑھنے سے پیٹھ مضبوط ہوئی؟ 8 سال کا بچہ دشمنوں کو ہٹا سکتا ہے؟ 8 سال کے بچوں کو تو لوگ مشروں میں شامل نہیں کرتے۔ تیسرے تھے غلام۔ مکے میں غلام کی کیا حیثیت تھی؟ کون پوچھتا تھا مکے میں غلام کو؟ ایک عورت ہے، ایک 8 سال کا بچہ ہے، ایک غلام ہے، ادھر 38 سال کا ابو بکر جوان ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 38 سال، شادی شدہ ہے، کپڑے کا تاجر ہے۔ اس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہو۔ عرب کی عرب پتی بی بی، تاریخ عرب کہتی ہے جب نبی کے گھر آئی ہے خالی ہاتھ ہے، تو جو میرے ہاتھ نہیں آئی، دولت کے ڈھیر لے کے آئی ہے، سونے کے انبار لے کے آئی ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی تو عرب کے گستاخ ننگی تلواریں لے کے نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں کہہ رہے تھے عبداللہ کے بیٹے ہم تجھے قتل کرنے آئے ہیں۔ پردے کے اندر بیٹھی سیدوں کی ماں نے کہا تھا مولا تو پریشان نہ ہونا، تیری جوتیوں کی قسم یہ جتنے تیرے دروازے میں بھونکنے آئے ہیں یہ سارے میرے قرضدار ہیں، یہ سارے میرے نمکھار ہیں۔ بی بی نے آوازیں پہچان کے کہا تھا اور فلاں ابن فلاں بتا کہ تیرے باپ نے میرا اتنا قرضہ نہیں دینا، اور فلاں کا بیٹا بتا کیا تو میری نکرانی کا بیٹا نہیں ہے، اور فلاں کا بیٹا بتا کیا تو میرے مکروز کا بیٹا نہیں ہے۔ سب نے ہاتھ مانگا، بی بی ہمیں نہیں پتا تھا کہ اندر تو بیٹھی ہے، اب بتا کیسے بچ سکتے ہیں؟ فرمایا تلواریں نیاموں میں واپس رکھو، ایک ہی طریقہ ہے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ۔ ہم نے آج تک نہیں پوچھا کہ وہ بندے کون تھے جو قرضے معاف کروانے کے چکر میں مسلمان ہیں۔ یہ سیدوں کی ماں جس کی دولت کے صدقے میں تو جو میری پورے رکھیں گے اسلام امیر ہو گیا۔ یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی ہے۔ تاریخ عرب کہتی ہے یہ اتنی امیر تھی جس کے نوکروں کے خیموں کے رسے سونے کے ہوتے تھے، کنیزوں کی کمر کی بیٹیاں سونے کی ہوتی تھی۔ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا، پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا۔ یہ ہمارے نبی کی وہ بیوی ہے جس نے اسلام سے لیا نہیں، اسلام کو دیا۔ نبی کی ہر بیوی کا بیت المال سے وظیفہ مقرر تھا سوائے سیدوں کی ماں کے۔ جناب سیدہ نے جب دربار خلافت میں خطبہ دیا تھا تو خطبہ میں ایک لفظ بی بی نے کہا تھا، جب میں نے بی بی کا مقدمہ پڑھا تو مجھے اس لفظ پہ اپنی جان سے زیادہ پیار آیا۔ شہزادی نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا چل چھوڑ تو وراثت، چل چھوڑ تو میرے بابے کا حق، میں بطول تجھے کہہ رہی ہوں میری ماں کا قرضہ مجھے واپس کر۔ جو بندہ بول سکتا وہ بولے، جو حق سیدہ سننے کے لیے۔ فتح کی صورت میں آج تک مسلمان مقرور ہے سیدوں کا۔